من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج مسجد علی المرتضیٰ میر پور میں آپ حضرات کی زیارت کا موقع مل رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے لیے محبت کرتے ہیں ان کو اللہ ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں. وجد حلاوت الایمان، 3 کاموں پر ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. اللہ اور رسول کی ذات ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے، ہر شے سے زیادہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہو جائے. پہلی یہ چیز یاد رکھو، محبت جو ہے اس کا پتہ تقابل کے وقت چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا. میں بھی اللہ کی محبت کرتا ہوں، سب کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب تقابلی معاملہ آ جاتا ہے وہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ زیادہ محبت کس کی. مقابلہ آ گیا، ایک طرف اولاد آ گئی، ایک طرف بیوی آ گئی، بھائی بند آ گئے، برادری آ گئی، معاشرہ آ گیا، خود ہمارا نفس آ گیا. اب نفس سے زیادہ پیار ہے یا اللہ رسول سے زیادہ پیار ہے؟ وہاں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ محبت کس کی ہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نے مولانا رومی رحم اللہ کے مسئلے میں نقل کیا ہے. محمود غزنوی کا واقعہ ہے کہ اس کا غلام ایاز تھا جو عاشق تھا. دیکھو عام محبت تو ہر ایک میں پائی جاتی، عشق کے خاص مقام ہوتا ہے جس کو اشد محبت کہتے ہیں. قرآن نے اشد
حب للہ جو لفظ استعمال کیا، دراصل یہ وہ عشق کہہ لو یا شد محبت، یہ ایک ہی چیز ہے کہ جس میں سوائے محبوب کے اس عاشق کو کوئی اور سوچتا ہی نہیں، اس کو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ اکرام کو کہنے والے کیا کچھ کہتے تھے. ماں کہہ رہی ہے، صحابی سے ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا تو نہ کبھی کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چھت کے نیچے بیٹھوں گی، اس طریقے پر دھوپ پہ بیٹھ کر بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، اور تو قیامت تک کے لیے بدنام ہو جائے گا کہ ایک ماں کی بات نہیں مانی اور ماں مر گئی. تو صحابی کا جواب آپ حضرات نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا ماں 100 دفعہ بھی اگر تم مر کے زندہ ہو جائے اور مر جائے، میں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ شد محبت ہے، یہ عشق ہے. وہ کہ جب عشق کسی شے کا آتا ہے تو وہ اپنے ماں سوا کو جلا دیتا ہے. یاد رکھو، عشق آئے گا، عشق آمن لا ابالی فتقو. ہمارے حضرت نے یہ جو شعر سنایا تھا حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، صدا ہم طالب علم تھے بنوری ٹاؤن میں، 1980 میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. تو حضرت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت شاہ ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا، حالانکہ اس وقت خود شیخ تھے، لیکن اللہ والوں نے ہمیشہ اپنے سر پر بڑوں کو رکھا ہے تاکہ ہمارا نفس بڑھ نہ جائے. کیونکہ آدمی جب کسی کے زیر سایہ ہوتا ہے تو اس کو بڑا ہونے کا وسوسہ نہیں آتا. جب سر پر کوئی نہ ہو تو پھر بڑا ہونے کا نہ صرف وسوسہ آتا ہے بلکہ بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو، اور جس دن یہ سمجھنے لگتا ہے اس دن وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. سن لو میری بات، اگر آپ بڑا رہنا چاہتے ہو تو چھوٹے بن کر رہو، آپ بڑے ہو، اور جس دن کہو گے میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہو جاؤ. اس لیے یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ بڑا عجیب ہے. یحییٰ منیری پانی پت کے ایک بزرگ ہیں، ان کی مکتوبات صدی 100 مکتوب ہیں ان کے، جو خط انہوں نے اپنے مریدوں کو لکھے. پہلے فارسی میں تھے، اب اردو ترجمہ ہو گیا. اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت نے. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کا دوسروں کی نظر سے گرنا بہت آسان ہے. کوئی ایسا کام کر لے تو لوگ کہیں گے وہ تھوکنا شروع کر دیں گے، لیکن انسان کا اپنی نظر سے گرنا مشکل ہے. بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنی صفائی کے لیے دلائل رکھتا ہوگا، لیکن جب تک اپنی نگاہ سے نہیں گرے گا اللہ تعالی کی نگاہ میں مقام نہیں پائے گا. اس لیے حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد کہہ دیا کرو 3 بار، اللہ تمام مسلمانوں سے فی الحال میں کمتر ہوں اور تمام جانوروں سے کافروں سے فی المعال کمتر ہوں، انجام کے اعتبار سے کمتر ہوں. ابھی تو میں ان سے اچھا ہوں لیکن پتہ نہیں انجام کیا ہو. آج جو کافر وہ مسلمان ہو جائیں، آج جو جانور ہے یہ تو کونو ترابن، قیامت کے دن ہوگا کہ مٹی بن جاؤ. اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. کہا کہ پتہ نہیں انجام کیا ہو. اس لیے یہ واقعہ ہم نے لاہور میں ہمارے حضرت والا آئے ہوئے تھے، یاد رکھنا پچھلے قصے بھی بھائی. گاڑی موڑ کاٹتی، میرے شیخ فرماتے تھے ہماری ڈیوٹی جب جہاں سے کانٹا بدلے تو ہمیں بتانا. ہم پر بھی شیخ کا اثر ہے، جہاں کانٹا بدلے بتانا. تو خیر مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے ان کی خدمت میں. ہمارے حضرت بھی تھے، ہم لوگ بھی تھے. حضرت نے یہ واقعہ اس بزرگ کا واقعہ سنایا جو ایک تیلی کے پاس تیل لینے جاتا تھا تو ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتا تھا. تیلی ہمیشہ کہتا بزرگوں آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی گھنٹی اچھی ہے. نعوذ باللہ، نالائق قسم کا آدمی تھا. بات کرتے تھے وہ خاموش ہو جاتے، تیل لے کے چلے جاتے. مریدوں نے کئی دفعہ کہا کہ جی بے وقوف یہ بڑا بدتمیز آدمی سے نہ تیل لیں، لیکن اللہ والوں کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ان کی ایک اپنی نگاہ ہوتی ہے، اپنی نگاہ ہوتی ہے.
جتنا صحابہ کرام پیغمبر سلام سے کہتے تھے حضرت آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں یہ گالیاں دے رہے ہیں. بخاری میں آتا ہے کہ پیغمبر سلام یوں جا رہے ہیں کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے سے ایک جماعت آ رہی ہے کہتے ہیں مجنون ہے یہ جادوگر ہے یہ پاگل ہے نعوذ باللہ. ایسے الفاظ گالیاں دے رہے ہیں آپ آگے دعوت دے رہے ہیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت یہ گالیاں دے رہے ہیں کیا ضرورت ہے دعوت دینے کی. تو کتنی خوبصورت بات فرمائی بخاری میں آتا ہے فرمایا کہ یسبون مذممن یہ کسی قابل مذمت کو دعوت دے رہے ہیں. انا محمد میں تو قابل تعریف ہوں انا محمد مجھے نہیں لگ رہی یہ کسی اور کو دے رہے ہیں. دعوت جاری رکھی معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا. جو غم ملا جو غم ملا غم جانا بنا دیا آلام روزگار کو آسان بنا دیا. تو میرے دوستو وہ ہمیشہ کرتا. اب حضرت کا انتقال ہونے لگا ہم نے کبھی جواب نہیں دیا. تو نے فرمایا میرا جنازہ اس کے کولو کے پاس سے لے جانا تھوڑی دیر کے لیے وہاں روک دینا. اب اس کو پتا چلا وہ بزرگ فوت ہو گئے جو تیل لینے آتے تھے اور جنازہ آ رہا ہے. تو جیسے عام لوگ ہیں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں عربوں کو کھڑا ہونا کوئی سنت نہیں ہے لیکن وہ چونکہ تعلق رکھتا تھا انہوں نے کہا چلو آج ان کا جنازہ جا رہا ہے میں بھی ذرا کندھا وندھا دے دوں. تو جب جنازہ روکا تو آواز آئی جنازے میں سے آواز آئی میت میں سے کہ میری داڑھی تیرے بیل کی گھنٹی سے اچھی ہے. یہ آواز آئی وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا کیونکہ یہ بات وہ جانتے تھے وہ جانتا تھا. اب جب ہوش میں آیا تو اس پر بڑی گھبراہٹ پریشانی. تو کسی اللہ والے کے پاس لے گئے کہ بھائی ہمیں تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا بزرگوں کے پاس چلو. تم نے پوچھا بھی کوئی مسئلہ تمہارا بتاؤ. کہا جب بھی حضرت آتے تو میں یہ کہتا تھا اور آپ نے کبھی جواب نہیں دیا لیکن مرنے کے بعد جواب آیا. کہا کس لیے کہ زندگی میں تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو گھنٹی اچھی ہے میں کچھ بھی نہیں. جب ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو کہہ دیا کہ میری داڑھی تیری بیل گھنٹی سے اچھی. تو میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب جب پہلے مرشد فوت ہو گئے تو دوسرا مرشد بنایا. اس لیے یہ انسان کا اگر مرشد دنیا سے چلا جائے تربیت کرا تو فوراً دوسرے کو پکڑ لے. مجھے دوست کہنے لگے جی بات سمجھ میں نہیں دوسرا کیوں پکڑے. میں کہ یہ باطنی تعمیر ہوتی ہے بزرگوں سے. بزرگ ہمارے باطن کی تعمیر کرتے ہیں ہمارے اندر اللہ کی محبت کا محل بناتے ہیں رسول اللہ کی عشق کا محل بناتے ہیں ہمارے اندر سخاوت کا محل بناتے ہیں ہمارے اندر جود و سخا کا محل بناتے ہیں ہمارے اندر نماز روزے کی محبت اور قدر کا محل بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ اگر آپ محل بنائیں یا مکان بنائیں اور ایک مستری بناتا بناتا چھت تک پہنچا دے اور اس کا انتقال ہو جائے تو عقل کا تقاضا کیا ہے دوسرا لا کر چھت ڈال دو ورنہ دیواریں بھی گر جائیں گی. میری بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ سمجھ آ رہی؟ جو پہلے بزرگوں نے محنت کر کے تم ایک مقام پر پہنچایا ہے آپ کو ریورس گیئر لگ جائے گا. اگلے کو پکڑو تاکہ ان کا کام بھی باقی رہے اور آپ کی بھی تکمیل ہو جائے. یاد سن لو یہ فن کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت نے شاہ رولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے. اب حضرت شاہ صاحب چونکہ قرآن کے بڑے عاشق تھے خود ایک بار حضرت نے فرمایا کہ فقیر نے سنا کہ جب سے قرآن کا عشق آیا ہے اللہ نے بیت اللہ کا راستہ ایسا صاف کر دیا ہے کہ کوئی حج میرا نہ کرے. کتاب اللہ پھر بیت اللہ پھر رسول اللہ کوئی حج نہ کرے. یہاں تک کہ حضرت بہت جس وقت ایسا تھا کہ اب حج نہیں کر سکیں گے اتنے ضعیف ہیں اس سال بھی حج کے لیے چلے گئے اور سب دنیا حیران ہوگی کیسے چلے گئے. اور اس کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا. تو حضرت کا ایک اصول تھا کہ قرآن مجید بہت اعلیٰ قرآن مجید چاہتے تھے کہ لوگ پڑھیں. تو خود بھی حضرت بڑے قاری قرآن تھے. تو حضرت سے فرمایا ہمارے حضرت سے حالانکہ ہمارے حضرت کے مریدین متعلقین بڑا حلقہ ماشاءاللہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا خود شیخ بن گئے تھے. حضرت فرمایا ہندوستان آؤ ہردوئی میں ہمارے مدرسے میں آؤ
ہمارے پاس 40 دن لگاؤ، اور پھر فرمایا جب پہنچ گئے کہا کہ آپ جو قاری صاحب قاعدہ پڑھاتے ہیں اس سے قاعدہ پڑھیں۔ وہ شخص جو شیخ وقت بھی ہے، جو بخاری پڑھا ہوا ہے، جس کے مریدین بڑے بڑے مشائخ اور شیخ الحدیث ان کے مرید ہیں، ان کا مرشد کہہ رہا ہے کہ قاعدہ پڑھیں۔ یہ ہے نفس کا مٹانا۔ آج ہمارا حال یہ اللہ میں معاف کرے، تھوڑا سا مقام مرتبہ مل جائے، ہم بزرگوں کے پاس جانے کو عیب سمجھتے ہیں کہ یار میں تو خود بڑا آدمی، میں کیوں جاؤں، میں تو خود بڑا آدمی ہوں۔ خواہ علم کا پندار ہو یا مال کا پندار ہو، دو چیزیں ہمیں مٹنے نہیں دیتی، مال بھی نہیں، علم بھی نہیں مٹنے دیتا۔ میں خود مولوی ہوں اور مولوی کا پتر ہوں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں تھے۔ ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے تھے، چین سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ دیوبند میں والد صاحب نے پڑھا۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب، صفدر صفی عبدالحمید صاحب ہمارے والد صاحب کے ساتھی۔ علم ان کا معمولی نہیں تھا، ان کو علماء جانتے تھے۔ جب کراچی آئے تھے ختم بخاری تھا، اس وقت مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ میرے سامنے کہا کہ حضرت اس سال ختم بخاری آپ کرا دیں۔ ہم نے فرمایا چونکہ میری زبان اردو نہیں ہے، کیونکہ حضرت والا ترکستانی ہمارے والد صاحب بولتے تھے، ترکستانی زبان تھی، تو اردو میں فصاحت نہیں ہے، اور کراچی والے بڑے فصیح ہیں، اس لیے مناسب نہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ختم بخاری کرائیں، اب اندازہ کیجیے۔ اور پھر ریگستان میں ان کی ڈیوٹی باون نگر میں بزرگوں نے لگا دی، ریگستان میں 50 سال گزار دی، وہی بہت ہو گیا۔ ہم نے بہت دفعہ کہا، ہم نے کہا ہمارا کوئی قبیلہ نہیں، کوئی قوم نہیں، یہاں کوئی بندہ نہیں ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں، حجاز مقدس چلے جائیں۔ حجاز مقدس میں ہمارے چائنا کے لوگ بہت ہجرت کر کے گئے 1930 35 40 میں، ہم ان کے پاس چلے جائیں تو ایک ہی بات فرماتے تھے، میرے استاد نے کہا تھا ناز محمد تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، میں اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر یہی بات ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید سے ہماری رشتہ داری ہے، حضرت کی 2 بیٹیاں میرے 2 چھوٹے بھائیوں کے گھر ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن میرے والد صاحب کی کرامت ہے کہ اتنے بڑے بزرگوں کی نسبت ہمارے حاصل ہے۔ تو حضرت سے فرمایا وفات کے وقت حضرت لدھیانوی صاحب سے، حضرت نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پر اتنی خوشی کیوں ہے؟ حالانکہ طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر بھی کوئی اچھی رپورٹ نہیں دے رہے، لیکن آپ اتنے خوش ہیں۔ کہا میں یہاں پر اسی وقت کے انتظار میں ہوں تاکہ اپنے استاد کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اسی باون نگر میں آخرت میں جا رہا ہوں تاکہ کل استاد کو کہہ سکوں جہاں آپ نے بٹھایا تھا میں نے وہیں پر ہی اپنی قبر بنائی۔ الحمدللہ فقیر نے بھی بنوریٹون سے پڑھا، حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحم اللہ کی خاص خدمت کی، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ پہلی دفعہ 40 سال کے بعد حضرت مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی جو شیخ الحدیث تھے، پہلی دفعہ 40 سال کے بعد حضرت کی تقریر بخاری فقیر نے مرتب کی ہے، حسن الباری کے نام سے، جو منظر عام پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ حضرت کی جو تقاریر تھی وہ پہلی دفعہ آئی۔ الحمدللہ 3 سال کی محنت سے مرتب کر کے شائع کی۔ میں یہ بات بتا رہا تھا کیونکہ ہم بھی مولوی ہیں، مولوی خاندان ہیں۔ پندار علم بزرگوں کے پاس جانے سے روکتا ہے، مال روکتا ہے، میں بڑا آدمی میں کیوں جاؤں، میں جوتیاں سیدھی کیوں کروں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے تمہارے علم میں برکت ہوگی، اس سے تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ کسی نے کہا تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، کتنے بڑے لوگ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جب سے آپ حاجی صاحب سے بیعت ہوئی، حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی صاحب کی شہرت ہو گئی، تو رونے لگے کہ نہیں بھائی ہماری مولویت سیدھی ہو گئی، حضرت کی شہرت تو شہرت پہلے بھی تھی، ان لوگوں کی تو آسمانوں پر شہرت پہلے ہو جاتی ہے، زمین میں بعد میں ہوتی ہے، ہمیں حضرت کے پاس بیٹھ کر جو ملا ہے وہ ہم جانتے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ کیا ملا ہے ہم کو۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت کی شہرت ہوئی، بلکہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، اور آج پوری دنیا جو ہمارے قدموں میں آئی ہوئی ہے اور پورے عالم میں اس وقت جو علمی سلسلہ چل رہا ہے، انہی 3-4 بزرگوں کا پورے عالم میں سلسلہ چل رہا ہے۔ کہا کہ یہ ساری برکت حاجی صاحب کی وجہ سے ہمیں ملی۔ حاجی صاحب مستغنی تھے شہرت سے کہ ہمارے بیعت ہونے سے مشہور ہو گئے،
تو ہمارے شیخ وہاں گئے تو حضرت شیخ کو کہا کہ آپ قاعدہ پڑھیں. حالانکہ حضرت کی تجوید اچھی تھی کیونکہ حضرت ہم سے بھی سنتے تھے, نماز پڑھواتے تھے, بھائی صحیح پڑھا رہا ہے نہیں. حضرت کے ہاں بھی نظام تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آپ عالم ہو, شیخ بھی ہو, آپ کے متعلقین بھی ہیں جن میں علماء بھی ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, تو ہم ایسے کرتے قاری صاحب کمرے میں آ کر آپ کو قاعدہ پڑھا دیں گے. حضرت کو اس بات کا ہمارے شیخ کو پتا تھا کہ حضرت کے مزاج کے خلاف ہے یہ, کیونکہ نفس تو ایسے تو نہیں مٹے گا, کچھ نہ کچھ تو خصوصیت ہو گئی. حضرت میں نہیں حضرت میں چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قاعدہ پڑھوں گا. چھوٹے سے, اب بتاؤ بچے جو قاعدے کے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 6-7 سال کے, حضرت وہاں پر قاری سے پڑھ رہے, قاری جو خود ان کے سامنے مرید اور شاگرد کی طرح سے پڑھ رہے, الف با تا اسے پڑھ رہے. تو حضرت آئے 2-3 دن کے بعد شاہ رلک صاحب رحمت اللہ علیہ, تو دیکھا کہ حضرت بیٹھے وہاں پر بچوں کے ساتھ قاعدہ, جس طرح قاعدہ پڑھتے بچے چھوٹے اس طرح قاعدہ الف با تا زور زور سے آواز لگا رہے ہیں. تو دیکھا تو حضرت رونے لگ گئے, اور مولانا رومی کا یہ شعر حضرت نے فرمایا کہ این چنی شیخ گدائے کو بکو, این چنی شیخ گدائے کو بکو, عشق آمد لا ابالی فتقو. فرمایا اتنا بڑا شیخ ہو کر, مولانا رومی اتنا بڑا شیخ ہو کر اپنے شیخ کا شمس الدین تبریزی کا بستر اٹھا کر اس مقام پر پھر رہا ہے جہاں سلجوقی بادشاہ آ کر سلام کیا کرتا تھا. آج اس کے عشق کی وجہ سے بستر اٹھا کر پھرتا ہے. کہا کہ عشق آمد, جب خدا تعالیٰ کا عشق آ جاتا ہے ہر شے کو مٹا دیتا ہے. پھر آدمی نہیں دیکھتا میں کون ہوں, کہتا بس میرا رب خوش ہونا چاہیے, میں ان کو کیسے میں کیسے پہنچوں. عشق آمد لاؤ. حضرت رونے لگے, کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا طالب ہے, اتنا بڑا شیخ دی, میں خود شیخ ہوں, بچوں کے ساتھ الف باتا پڑھ رہا ہے. عشق آمد لا ابالی فتقو. میرے دوستو کیا بات ہو رہی تھی آپ بتاؤ. تو یحییٰ منیری کی وہ بات میں نے پھر نقل کی تھی, آپ کو بتایا جب تک انسان اپنی نگاہ سے نہیں گرتا خدا کی نگاہ میں مقام نہیں پاتا. تو میرے دوستو تو میں عرض کر رہا تھا کہ عشق وہ چیز ہے, جب اللہ رسول کے عشق آ جاتا ہے نا پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا انسان. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے, آپ یہ دیکھیے غزوہ احد میں ایک خاتون عورت کتنی کمزور ہے, 4 رشتے شہید ہو رہے ہیں, 4 رشتے شہید ہو رہے ہیں. باپ شہید ہو رہا ہے, بیٹا شہید ہو رہا ہے, بھائی شہید ہو رہا ہے, شوہر, 4 رشتے. ایک آنے والی پارٹی خبر دیتی ابا شہید ہو گئے, پڑھتی انا للہ. دوسرا بھائی, اس ماں, اس بہن, اس بیٹی, اس بیوی کے دل پر کیا گزری ہوگی. لیکن جب پیغمبر سلام آئے اور آپ کے چہرے کو دیکھا تو کہنے اللہ کے نبی آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی میرے سارے غم ہلکے ہو گئے. یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. آج ہم سمجھتے ہم اللہ رسول سے محبت ہے, لیکن جب تقابل آتا تو ہم تو نفس کی بات کے مقابلے اللہ رسول کی بات کو ترجیح نہیں دیتے. جو اللہ اندر بیٹھا ہے حالانکہ کھلاتا نہیں پلاتا, ہماری کھاتا ہے. یعنی یہ اور جن ایک ہی ایسی چیز ہے. کسی نے ایک جن پکڑا نا تو اس نے کہا کہ بھائی بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جن پکڑنے کا, کہ جو جن پکڑیں گے جی کیوں پکڑتے, مال آئے گا. میں کہ ان کے پاس مال ہوتا تو ہماری بچی ہوئی چیز کھاتے ہو, چوری کر کے لائے گا, چوری کا مال کھائے گا. یاد رکھو جن کوئی چیز لا کے دے تو چوری کی ہوتی, کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے تمہاری ہڈیاں بچی ہوتی ہیں, جو تم ہڈیاں پھینکتے ہو ان پر ان کے اللہ گوشت پیدا کر دیتے ہیں, جو تم دانے وانے جو چیز کھاتے ہو ان کے اوپر دانے پیدا کر دیتے ہیں, تمہاری بچی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. اور جن پکڑ لیا, بیچار نے بڑی محنت کی, چلا بلا لگایا آدھی قبر میں بیٹھ کر. جن صاحب آ گیا, ہاں جی کیا خدمت ہے آقا, کیا خدمت, یار کوئی کوٹھی شوٹھی بنا دو ہمیں ڈیفینس میں. کہتا میں تو خود تربوز کے چھلکے میں رہتا ہوں, میں تیرے لیے کوٹھی کہاں سے بناؤں گا, میں کہاں سے بناؤں گا. یہی حال یہ نفس ہے, یہ ہماری کھا رہا ہے, ہم کھاتے ہیں تو اس کو تقویت ملتی ہے.
ہم پیتے ہیں تو اس کو تقویت ملتی، ہم ہنسی مذاق کرتے اس کو تقویت، جو ہماری کھا رہا ہے ہمارا سامنے مجبور محض ہے، ہم بھوکا رہنا شروع کر دیں جیسے رمضان میں رہتے ہیں، یہ بول نہیں سکتا، تقاضا نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ نے فضائل رمضان میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ نفس کا عجیب حال ہے، اگر پیٹ خالی ہو تو کوئی تقاضا نہیں کرتا، پیٹ بھرے تو گناہوں کا تقاضا کرتا ہے، خالی ہو تو کوئی تقاضا نہیں کرے گا، آپ سے کبھی نہیں کہے گا یہ صحیح کرو نا بھائی، او میاں پرے ہو کے بیٹھ، تو یہ اوپر چڑھا بیٹھا شاید اس کی ادھر کر تھوڑا سا، کبھی تقاضا نہیں کرے گا آپ سے۔ یہ تقاضا کب کرتا ہے؟ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے کہا تھا، جوانے جو تم میں شادی نہ کر سکیں روزے رکھو، روزے رکھو گے تمہارا نفس کبھی تقاضا نہیں کرے گا، یہ آج تقاضا اس لیے کر رہا ہے۔ تو جو ہماری کھاتا ہے جو نفس، ہم وہ اگر اللہ رسول وہ ایک تقاضا کرتا ہے فلاں گناہ کر اور اللہ رسول کہتے ہیں نہ کر، تو ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی بات کو ٹال سکیں۔ یہاں پتہ چل جاتا کتنا عشق ہے ہمیں، یہیں سے پتہ چل جاتا اللہ رسول کا کتنا عشق، ہمیں چھوڑ دی ساری بات، ان کہ جو اللہ سے معافی مانگ لی اور چکر بھی دقت دیتا ہے، ایسا کر لینا ویسا کر لینا ویسا کر لینا۔ ہاں میں بات کر رہا تھا وہ تم بول گئے کہ مولانا رومی، مولانا جو ہے محمود غزنوی والی بات، تو وہ عاشق تھا۔ اب بادشاہ کو وزیروں نے کہا کہ آپ اس کو زیادہ لفٹ کراتے، کیونکہ یاد رکھو جب آقا کا کوئی عاشق ہو جاتا ہے پھر آقا بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے، یہ یاد رکھو۔ اس لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے اگر پیاسا پانی کا محتاج ہے، پیاسا پانی کا طلبگار ہے، تو پانی بھی اپنی قدردانوں کے انتظار میں۔ اگر بندہ خدا کا طالب ہے تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بندے مجھے طلب کریں، انتظار میں۔ یہ عجیب ہے، کتنے واقعات آتے ہیں حضرات صحابہ اکرام کے، جب وہ عشق و محبت میں اپنے مقام پر، اونچے مقام پر پہنچ گئے تو پیغمبر سلام ان سے پیار کرنے لگ گئے۔ آپ پوچھتے تھے فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ وزیروں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو وہ آپ نے بازار سے خریدا ہے، نہ اس کا آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ بادشاہ جانتا تو یہ عاشق ہے، وہ تو عاشق نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک دن امتحان لے لیا، ایک ہیرا منگوایا بہت بڑا اور ایک ہتھوڑی منگوائی، سارے وزیروں سے وزیر اعظم کو بلایا کہ اس کو توڑو۔ وہ آدمی وہ سمجھ گیا آج آزمائش امتحان ہے، تو کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہیرا ہے، ٹوٹ جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ واہ، عقل سے سوچنے لگا، عقل سے۔ یا یہ بھی لوگوں کو وہم ہے کہ حکم آتا ہے، یار آج کے زمانے کے اعتبار سے شریعت کی حکم سمجھ نہیں آتا۔ تیری سمجھ تو ایسی ہے کہ تو کاروبار صحیح نہیں کر سکتا، روزانہ دھوکے کھاتا ہے، اور شریعت کے اندر سمجھ کی بات کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ نے ایسے کو علاج کیا ہے، کسی نے ایک نے کہا کہ جی عقل میں جو بات آئے وہی لینی چاہیے، تو حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات اسے پوچھی، وہ پڑھا لکھا تھا کوئی انگریزی تعلیم یافتہ، تو حضرت نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ اگر کوئی مر جائے کسی کے گھر میں تو یہ بتاؤ عقل کیا کہتی ہے کہ مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ آپ بھی بتاؤ بھائی، میرپور کے عقل والوں، آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہو، دیندار لوگ ہو، دین اور عقل جمع ہو جائے تو یہ ایسے جیسے آنکھ اور روشنی جمع ہو جائے، دین اور عقل جمع ہو جائے ایسے جیسے آنکھ اور روشنی۔ اور اگر دین اور عقل، دین کے نہ ہو عقل کے ساتھ تو ایسے جیسے آنکھ اور اندھیرا، باوجود آنکھ کے گڑے میں گرے گا، اور جب دین جمع ہو جاتا ہے تو روشنی اور آنکھ، تو روشنی اور آنکھ پھر سفر طے کرے گا۔ مثال پلے باندھ لو، اگر دین نہیں یہی عقل گڑے میں گرائے گی تو گندا ہے نا، آنکھیں تو گھما رہا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے بڑے بڑے گڑوں میں گر گئے۔ تو آپ بتائیں تو مردہ کچھ نہیں کر سکتا؟ حضرت نے اس سے پوچھا اس عقل والے سے، کہا نہیں کچھ نہیں کر سکتا،
کہ دیکھ لو غور کر لو، تو نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا آپ اس کے پاس سو سکتے ہو؟ مثلا صبح کو جنازہ ہونا ہے، رات ہے، تم سو سکتے ہو؟ نہیں جی نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہم آئے گا۔ وہ بچپن میں ایک زندہ لاش کی کہانی سنی تھی دادی نانی سے، یا کسی جاسوسی کی کتاب میں پڑھی تھی لاش زندہ ہو گئی، تو وہم ہوگا کہ وہ کہیں زندہ ہی نہ ہو جائے۔ بار بار یہ وہم آئے گا، سونے لگے گا تو وہم آگے اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا جو عقل وہم کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ وحی الہی کا مقابلہ کرے گی۔ اللہ کی وحی کا مقابلہ جو آسمانوں سے آ رہی ہے، جس کو بھیجنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، اتر کس پر رہی ہے، اس کا مقابلہ کرے گی۔ وہم کو انسان دور نہیں کر۔ انسان کو اگر وہم ہو جائے، رات کو کوئی آواز ایسی آ جائے، حالانکہ بالکل بند ہے، سب کچھ ہے، اور کوئی امکان نہیں کوئی چھت کے اوپر آ جائے گا، پھر بھی وہم ہوگا یار یہ کبھی، چاہے وہ بلی بھاگ رہی ہو، حالانکہ بلی بھی ایسی بھاگتی ہے جیسے کہ ایسا لگتا ہے کچھ چل رہا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ بلیاں ہی ہیں، لیکن پھر بھی یار دیکھ لو یار، فون کرے گا اپنے نوکر کو، کسی کہے گا بیٹے کہے گا یار چھت کے چکر لگا لے یار ذرا اطمینان ہو جائے۔ آپ کی عقل کہاں چلے گی؟ جو عقل، پھر مولانا رومی نے تو اتنی خوبصورت بات کی ہے، اے لوگوں جو عقل سونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تمہارے جاگنے تک، روزانہ عدم میں جا کر وجود میں آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ان زندہ جاوید احکام کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بتاؤ، جب سو جاتا ہے تو بے عقل بڑا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا۔ روزانہ عقل مرتی ہے، روزانہ زندہ ہوتی ہے، اور وہ احکام الہی جو ہمیشہ کے لیے حی القیوم کے جیسے وہ زندہ ہے، اس طرح اس کے احکام بھی زندہ ہے۔ تو اس نے عقل سے سوچا کہ یہ نقصان ہے، دوسرا بلایا کہ سارے وزیر بلا لیے، لیکن کسی نے نہیں توڑا۔ تو ایاز ادھر آ، اس کو توڑ، میں مارا زور سے توڑ دیا۔ بادشاہ اس کے اندر چلا گیا، وزیروں نے پکڑ لیا، دیکھا بڑا بے وقوف ہے، دیکھو بڑے وزیر اعظم صاحب جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لی، انہوں نے انگلینڈ کی ڈگری، امریکہ کی ڈگری، کینیڈا کی ڈگری، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، اب تو ان پڑھ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا، تو نے توڑ دیا۔ تو نے ایک بات کی، گفت ایاز اے مہتران دامبر، ایاز نے کہا ہے بڑے وزیروں، مشیروں، سرداروں، ایک بات کا جواب دو، امر شہ بہتر یا گوہر، بادشاہ کا حکم زیادہ اہم ہے یا یہ ہیرا زیادہ اہم ہے؟ اوہو، پھر بادشاہ آ گیا، فیل ہو گئے نا تم سارے؟ کہ جی ہو گیا، اپنا فیل ہونا مانتے ہیں۔ کہا تمہیں عشق نہیں تھا، اس کو عشق تھا۔ عاشق کو محبوب کی بات ہی اچھی لگتی، کسی اور کی اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الی مما سواہما، اللہ رسول کا عشق جب قلب میں گھر جاتا ہے، گھر کر جاتا ہے، فرمایا کہ پھر کیا اس کو حلاوت ایمان نہیں ملتی۔ نمبر 2، من احب عبد لا یحب الا للہ، کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کسی سے اللہ کے لیے کوئی غرض نہیں، کسی سے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے پیار ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، کوئی غرض نہیں ہے، اغراض نہیں ہے، بیچ میں کوئی اغراض نہیں، اخلاص والی محبت ہے۔ یاد رکھو قرآن شیطان نے خود کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے مخلص بندے، مخلص خلاصی پائے ہوئے تیرے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، میں ابھی سے ہار مانتا ہوں۔ اور مخلص وہ ہے جو مخلص ہو، مخلص کون ہے؟ جو مخلص ہو، جس میں دو نمبری نہ ہو، جو اخلاص سے، اخلاص اور خلوص، اخلاص ذات الہی کے ساتھ، خلوص مخلوق کے ساتھ۔ سن لو، اخلاص کس کے ساتھ؟ اخلاص سے نماز، اخلاص سے بیان، اخلاص سے روزہ، اخلاص سے خدمت، دین کی اخلاص سے، یہ اخلاص اور خلوص مخلوق کے ساتھ، کہ میرے بھائی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، میں اس کو فائدہ پہنچا دوں۔ جیسے ایک صحابی کی دکان پر آیا لینے والا عیسائی جاسوس، مجھے سودا دے دو، کہ نہیں اس سے لے لو، کہ یار تیرے پاس ہے نا؟ کہا میری بکری ہو چکی ہے، اس بھائی کی نہیں ہوئی، تاکہ شام کو وہ بھی بچوں کے لیے روٹی لے جائے۔ اس کا نام خلوص ہے،
اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ دکان پر لکھا ہے دکان سے سیڑھی اترنے کے بعد مال واپس نہیں لیا جائے گا. یہ خلوص ہے؟ یہ خلوص ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں من اقال نادما اقال اللہ وصلاۃ یوم القیامہ، جو کسی پچھتانے والے کا سودا واپس لے لے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بڑی حدیث ہے، حدیث شریف. خلوص، یار مال چپکاؤ، اس کو مال چپکاؤ، اس کو مال چپکاؤ، نکل گیا ٹھیک ہو گیا یار، پیسے کھڑے ہو گئے ہمارے، واہ واہ واہ. اوپر بھی تو کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ خلوص ہے؟ اس کا نام خلوص ہے؟ خلوص مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، خاندان قبیلے کے ساتھ ہوتا ہے، جانور تک کے ساتھ خلوص ہوتا ہے کہ جو جانور تیرے پاس ہے اس کے ساتھ خلوص ہے یا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا ایک وہاں پر کسی کوئی حدیث ہے اس کے بعد تو حدیث ان سے جا کر لو، ان کو اس حدیث کی ضرورت تھی. وہ گئے تو دیکھا کہ اس کے وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ایسے جھولی بنائی ہوئی تھی اور آ کر کے گھوڑے کو بلا رہا تھا. بعد میں گھوڑا قریب آیا تو اس نے پکڑ لیا. امام بخاری نے پوچھا کہ بھئی اس کے اندر کچھ تھا؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں تھا، ویسے میں نے پکڑنے کے لیے ایسا کیا. کہا کہ یہ تو مخلوق کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، مجھے اس کی حدیث پر اعتماد نہیں ہے. آج میں اور آپ اپنی زندگی دیکھ لیں کتنا خلوص ہے ہم میں، پتہ لگ جائے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کو بس مال چپکائیں یا کوئی چیز چپکائیں، ہمارا الو سیدھا ہو جائے. الو سیدھا نہیں ہوگا، الو ضرور بن جائے گا شخص الو، کیونکہ اوپر سے ذات الہی بھی ہے جو دیکھ رہی ہے. فَإِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، فَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ کے لیے اخلاص سے محبت کرتا ہے، کوئی اس میں غرض نہیں ہے، اغراض نہیں. تیسرے فرمایا کہ کفر کی نفرت اس کے دل میں، کفر کی نفرت، اس کو کفر میں لوٹ جانا ایسے ہے جیسے جہنم میں، جیسے آگ میں ڈال دینا. کفر کی نفرت. اس لیے حضرت مجد الافسانی فرمایا تبری عن الکفر، کہ قلب میں کفر کی برات یہ مومن کی شان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رسول سے عشق ہوگا تو جو ان کا دشمن ہوگا اس سے دشمنی بھی تو ہوگی. بولو بھائی، آپ کے محبوب کا کوئی دشمن ہو تو وہ تم دوست بناؤ گے اس کو؟ کیسے؟ آج ایک یہ بھی چلا ہے کہ نہیں جی بس سب کو اچھا سمجھو، سب کو اچھا سمجھو. اچھا ڈیل کرنا اور ہے، اچھا سمجھنا اور ہے. ڈیل کرو، احترام کرو اگلے کا، اس کے حقوق کو ادا کرو. آپ کے پاس مزدور ہے تو اس کے حقوق کو ادا کرو، اس کی توہین نہ کرو، اس کی عزت نفس کو خراب مت کرو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے دین کو تم برا نہ سمجھو جو اللہ رسول کو برا سمجھتے. بس ایک واقعہ بیان کر کے ختم کر رہا ہوں. امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، تو ان کو ایک دفعہ روم کے بادشاہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا کہ بھی اپنا کوئی بندہ بھیجو، ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. وہ بندہ بھیجو، کو بندہ بھیجو جس سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں. امام باقلانی گئے تو وہ تو بہت لمبا کام تفصیل ہے، لیکن دو باتیں بتلاتا ہوں. جب امام باقلانی گئے تو امام باقلانی نے وہ ان کا جو بڑا پادری تھا، پوپ جس کو کہتے ہیں، تو ان کے ہاں جو پادری وہ شادی نہیں کرتا، کہ عیسیٰ السلام نے شادی نہیں کی تھی، ہم بھی ان کے نائب ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، یہ ان کا وہ ہے. تو وہ گئے اور جانے کے بعد اس پوپ جو بیٹھا تھا جس نے مناظرہ کرنا تو اس کو جاتی کہا آپ کی فیملی کا کیا حال ہے، بال بچوں کا کیا حال ہے امام باقلانی کا. تو بادشاہ غصے ہو گیا. انہوں نے کہا عجیب آدمی، آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پوپ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شادی نہیں کرتا. انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ پوپ کو شادی شدہ کہنا اور اس کی بیوی کرنا پوپ کی توہین ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی بیوی بنا رہے ہو تو اللہ کی توہین نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ وہیں چپ لگ گئی.
پھر انہوں نے ایک سوال کیا، جنت میں کون جائے گا؟ امام باقلانی سے پوچھا، اور نے کہا سنو، اگر یہودی جنت میں گئے تو ہم بھی جائیں گے کیونکہ موسیٰ السلام کو مانتے ہیں، اگر تم عیسائی جنت میں گئے تو ہم بھی جائیں گے کیونکہ عیسیٰ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم جنت میں گئے تو تم میں سے کوئی نہیں جائے گا کیونکہ تم ہمارے رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کو چپ لگ گئی، چپ لگ گئی، کوئی بول نہیں سکا۔ تبرئ الکفر، کہتے تبرئ الکفر نہ ہو، دل میں کفر کی نفرت نہ ہو، فسق و فجور کی نفرت نہ ہو، ایمان میں کمی ہے، کمال ایمان کا تقاضا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ یہ تین باتیں آئیں گی تو ایمان کی مٹھاس پائے گا، جب ایمان کی مٹھاس آ جائے گی تو نماز بھی میٹھی لگے گی، تلاوت بھی میٹھی، ہر چیز میٹھی لگے گی۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ آج لوگ کہتے جی نماز میں قرآن تو وہ مزہ نہیں ہے، پہلے لوگوں کو مزہ آتا تھا، نماز میں مزہ نہیں جو پہلے، تو امام صاحب کا قصور بنا دیتے، امام صاحب کی کچھ مسئلہ ہے، ورنہ تو نماز میں مزہ، سننے میں اتنا مزہ آیا کرتا تھا لوگوں کو۔ تو میرے شیخ نے فرمایا جس آدمی کو ملیریا بخار ہو اس کو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے، تو تمہیں گناہوں کا بخار ہے، تمہیں کیسے قرآن حدیث کی جو ہے نماز کی مٹھاس محسوس ہوگی؟ پہلے اپنا بخار اتارو، پھر دیکھو آج بھی مزہ موجود ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین۔ پر دعا کرتے اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا کما انت اہلہ، انک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت نصیب فرما، ہماری اولاد کو نصیب فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نصیب فرما۔ اللہ والوں کی ہمیں محبت نصیب فرما، یا اللہ والوں کی محبت نصیب فرما، یا اللہ نیک اعمال کی محبت نصیب فرما، تبری عن الکفر کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما، ایمان کی مٹھاس ہماری قلب و جان میں جاگزی فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ جو باتیں بیان ہوئی میں سب سے زیادہ محتاج و عمل کا مجھے بھی، اور دوستوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے شہر کو، پورے علاقے کو اللہ والوں کا علاقہ بنا، ہر ایک کو اپنا ولی اور دوست بنا دے۔ یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہماری قلب و جان اپنے لیے یا اللہ مختص فرما، اور غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو بھی خوب آباد اور شاد فرما، اس کالونی کو آباد اور شاد فرما، مولانا صاحب اور جو بھی یہاں خدمت گزار ہیں ان سب کو خوب آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ جتنے دوست احباب قریب دور سے آئے ہیں، یا اللہ تیرے نام پر ہم جمع ہے، یا اللہ اپنے نام کی راج لاج رکھتے ہوئے ہم سب کو تو اپنا فرما، ہم سب کو تو اپنا فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بڑے پیارے دوست اور حضرت کے خلیفہ مفتی تنویر احمد صاحب بہت بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی جو کوئی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، رزق میں برکت نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، قرض ہے تو اس کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین۔